السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارہ 15 پارہ 15واں پارہ سبحان الذی کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں 2 صورتیں ہیں، اور ایک سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں واقعہ معراج کا ذکر آیا ہے، اور پھر دوسری سورہ کہف ہے جس میں اصحاب کہف اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کا بیان ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر دراصل اسرا اور معراج کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر بیان کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ ایسا زندگی کا عرصہ گزرا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت تکلیفیں دی تھی، بہت غم زدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طیف کے سفر سے آئے، وہاں بھی انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی۔ خود مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کرتے تھے، اتنا زیادتیاں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خطا تھی؟ کوئی خطا نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، امین تھے، صادق تھے، سچ بولنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کرنے والے تھے، ہر مدد کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بہت زیادہ بہترین اخلاق سے بات چیت کرنے والے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو پیش کرنا شروع کر دیا توحید کا، اور یہ فرمایا کہ ہم رسول ہیں، اور پھر آخرت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا، تو وہی مکہ والے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ظلمانہ طریقے سے پیش آنے لگے، بہت پریشان کرتے تھے۔ اور ان سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اسی عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ان کی جو محبوب جو وائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدیجہ رضی تعالیٰ، وہ بھی جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اس سال کو سیرت میں کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی غم کا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کا دل تھوڑا سا غم زدہ تھا، تو اس غم کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کرایا۔ اس سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پردے کے اوٹ میں، یعنی کہ بیچ میں پردہ تھا، اور اس پردے سے اللہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے جو ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 5 نمازیں عطا فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز عطا فرمائی کہ اے نبی، آپ کی امت میں اگر جو بھی کوئی شرک کی حالت میں نہیں مرے گا، یعنی کہ جو کوئی بھی توحید کے حالت میں مرے گا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ہم آپ کی امت میں سے وہ شخص جو توحید پر ہوگا، اس نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، تو اس کی بھی مغفرت ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے، اس کی خوشخبری تھی۔ تو یہ سب سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہو گئے تھے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے سے، اور جو ہے نا منع کرنے سے، ریکویسٹ کرنے سے، پھر انہوں نے بار بار ٹوکا، پھر اس طرح سے بار بار آنا جانا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آخر کار 5 نمازیں فرض ہو گئی، تو 5 نمازیں ملی اس معراج کی رات میں، اور آمن رسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اور پھر جو شخص توحید پر مرے گا اس کی انشاءاللہ ضرور بخشش ہوگی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے تو انہوں نے مکہ والوں کو اس کے بارے میں بتایا، اور دراصل اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا آسمانوں کے سفر پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہلے دوسرے تیسرے آسمان پہ تمام انبیاء کو دیکھا۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت معمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور یہ جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح سمیت تھا، اور یعنی کہ یہ جاگنے میں ہوا تھا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، خواب تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سفر کروایا تھا۔ تو بڑا کافی طویل حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، بخاری کی حدیث میں آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور سیرت میں بھی اس کا ذکر ہے، سیرت کی بکس جو ہوتی ہے تجلیات نبوت، تو اتھینٹک احادیث میں کافی لمبی طویل اس کا بارے میں ہے بیان، یہ شارٹ میں تھا۔ تو یہاں پر جو ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب گئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی بھی سیر کرائی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ کچھ گنہگار عورتیں تھیں، وہاں پر ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، غیبت کرنے والے تھے، سود لینے والے تھے، اور تمام طرح کے جو گنہگار تھے ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی تھی۔ تو سب اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر کے آئے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب دیکھیے جب انسان اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں دیکھ کے آتا ہے، تو پھر جو بیان کرنے میں اور پھر تبلیغ کرنے میں کیا ہوتا ہے، پر انداز اثر انداز ہوتا ہے نا، کہ اثر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے یہ سب دیکھا ہے، ایسے ایسے ہو رہا ہے، تم ایسے نہ کرنا، تم ویسے نہ کرنا، تاکہ تبلیغ پر اثر انداز ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھوڑا سا کم ہو جائے۔ مسلسل اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، تو اسی لیے یہ سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو مسجد حرام سے، ٹھیک ہے، مسجد حرام یعنی کعبہ والی مسجد، مکہ مسجد سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی مسجد، ٹھیک ہے، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی مسجد تک جو سفر ہے اسرا کہلاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا، اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہوا اسے اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کا جو سفر ہے وہ سفر معراج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، آسمانوں کا جو سفر تھا یہ معراج کہلاتا ہے۔ یہ اسرا اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم الشان معجزہ تھا، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار خواہش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنی جو ہے نا رسول کی مرضی سے یہ ظاہر نہیں کیا، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہی اس کا ظاہر کیا، اور نبی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اس میں شامل نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس لیے نا اس واقعے کو روحانی سیر یا خواب سمجھنا اور یہ یقین کرنا بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح گئی تھی، جسم یہاں تھا، یا کوئی یہ کہتا ہے یہ خواب تھا، تو یہ کیا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جسم اور روح سمیت کرایا گیا تھا، آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، لیکن ہاں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اگر جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے نا انسان کو موت سے گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، کی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، وہ سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور تو یہ اس کے بارے میں ہم یقین ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر کرایا گیا ہے وہ دراصل جسم اور روح کے سمیت کرایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں تو جاگنے کی حالت میں گئے تھے، سوئے ہوئے نیند کی حالت میں نہیں گئے تھے، یہ خواب میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس پر ہمارا کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اور اگر دیکھیں ایسا ہوتا نا تو کافروں کے لیے اس کو جھٹلانے کا کوئی واز نہیں ہوتا، لیکن مکہ کی جو کافروں نے اسے جھٹلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ کو سخت بے چینی بھی ہوئی، اور اگر یہ خواب ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ میں نے تو خواب بیان کرا ہے، تم چاہے مجھ سے سوالات کیوں کر رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ جو ہوا ہے اس معراج کا واقعہ، وہ جاگتے ہوئے جسم اور روح سمیت ہوا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کفار مکہ کو اس کے بارے میں بتایا، اللہ کی بات پہنچائی، اللہ کا پیغامات پہنچایا، تو سب نے انکار کر دی، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تو کیا کوئی خواب دیکھا ہے، آپ نے بس ایسے ہی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی میں جب ساتویں آسمان سے فرشتہ لے کر اللہ کا پیغام یہاں آ سکتا ہے تو کیا
اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے پیغمبر کو یہاں سے لے کے 7ویں آسمان پہ چلا جائے؟ تو انہوں نے اس بات پر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے صدیق رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو صدیق کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کی تصدیق کر دی. آیت دیکھیے، آیت نمبر 2. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، اور اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک یہ شکر گزار بندہ تھا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا کہ تم زمین میں 2 بار ضرور فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی ضرور کرو گے. پھر جب دونوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو لڑاکے یعنی کہ بندے مسلط کر دیے. چنانچہ وہ شہروں کے درمیان پھیل گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. اگر تم بھلائی کرو گے تو ہی نفس کے تو اپنے ہی نفس کے لیے کرو گے، اور اگر برائی کرو گے تو وہ بھی اسی کے لیے کرو گے. پھر جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد میں یعنی کہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ وہ جس پر غلبہ پائے اسے پوری طرح تباہ کر دے. دیکھیں آیت نمبر 8. قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی سرکشی کرو گے تو ہم بھی وہی معاملہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، بے شک جو یہ قرآن ہے نا، قرآن کریم، اگر کوئی سوچے کہ ہم دنیا میں کیا کریں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہم سب سے صراط المستقیم پہ قائم دام ہو جائیں، تو اس کا آنسر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی هو اقوم ویبشر المؤمنین، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشخبری ہے مومنوں کو، یعنی کہ مومنوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے. الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، اور یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار ہے. دراصل یہ قرآن ہے جو انسان کی جو ہے نا سارے راستوں میں، زندگی کے تمام راستوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی معاملات ہو، کوئی بھی میٹر ہو، اس کی یہ رہنمائی قرآن کریم کرتا ہے. دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کو گزارنے کا جو پورا طریقہ بیان کیا ہے یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن کریم ہی وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور ایک یہ مشعل راہ ہے. یعنی کوئی ایسا راستہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر پورا فل وہاں پہ اندھیرا ہے، ذرا سے بھی وہاں پہ روشنی نہیں ہے ذرہ برابر بھی، اور پھر اگر آپ کو وہاں پر کوئی ایک مشال دے دے، ٹھیک ہے، تو مشال لے کر کے جب آپ وہاں پہ چلیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، سب کچھ روشن ہو جائے گا نا. تو یہ جو قرآن ہے نا یہ مشال ہے، اور یہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے وہ اندھیرا راستہ ہے. بغیر اس مشال کے یہ دنیا کی جو زندگی بالکل اندھیرا ہے. تو بغیر دنیا کے مطلب بغیر دنیا میں اگر انسان قرآن نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اس اندھیری زندگی میں یہ قرآن کریم کیا ہے، ایک مشال ہے، ایک ٹارچ ہے. تو بغیر جیسے انسان اگر ٹارچ نہیں لے گا یا مشال نہیں لے گا تو پھر کیا ہوگا، اس اندھیرے راستے میں وہ لڑ جائے گا، ٹکرا جائے گا، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں یا پیروں میں آ جائے گی، چوٹ کھا جائے گا نا اگر وہ مشال لے کے نہیں چلے گا. تو اگر مشال لے لے گا تو وہ راستے کے خطرات سے، پریشانی سے، مشکلات سے اور چیزوں سے کیا ہو جائے گا، دیکھ کر چلے گا، بچ بچ کے چلے گا، پتھر سے بچ کے چلے گا، شیشوں سے بچ کے چلے گا، سانپ اژدہا کچھ بھی ہوگا اس سے بچ کے چلے گا نا. تو بس یہ قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سے انسان بچ بچ کے چلے گا، جو ابلیس کے جو پھندے ہیں اس سے بچ کے چلے گا، اور جو بھی دشمنان اسلام ہے ان سب کی چالوں سے، تمام چیزوں سے بچ بچ کے چلے گا. یہ قرآن کریم ایسا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ کوئی اپلائنس لاتے ہیں گھر کے اندر، تو اس کے ساتھ ایک مینول بک ضرور ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے استعمال کریں گے نا اپنے لیے، اس کو مطلب کیسے اس کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ اس میں لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اب آپ ایک مائکرو ویو لے کر آ گئے، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے انسٹرکشن میں کہ آپ اس کے اندر اسٹیل کے برتن وغیرہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ نے مینول بک نہیں پڑھی اور آپ نے کیا کیا، اس کے اندر اسٹیل کے ہی برتن میں ہی آپ نے کھانا بنا لیا مائکرو ویو میں، تو پھر کیا ہوگا رزلٹ؟ تو وہ تو مائکرو ویو جو ہے بول جائے گا نا، پٹاخے لگ جائیں گے اس کے اندر، نہ جانے کیا ہوگا، بہت بڑا سا جو ہے کریک ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا تو بڑا سا دھماکہ ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ زندگی کا جو ہمارے گزارنے کا جو ہماری زندگی کیا ہے، یہ پوری زندگی ہماری ایک بس وہی اپلائنس کی جیسی ہے، یہ پوری دنیا کیا ہے، ایک اپلائنس کی جیسی ہے۔ اور مینول بک کیا ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ کے اپنا یہ جو دنیا ہے اس کو نہیں استعمال کرتا ہے، نہیں یوز کرتا ہے، تو پھر کیا ہے زندگی کے، تو بس ایسے ہی اس کا ہے کہ بس اللہ عالم، جیسے وہ مائکرو ویو کا ہونے والا ہے کہ اسٹیل کے برتن اس میں رکھ دیں گے تو پھر وہ کیا اس کا رزلٹ ہوگا، تو سیم ویسی ہی اس کی سچویشن ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ شخص جس نے اپنے سارے اس کے ایک ایک انسٹرکشن ایک اچھے سے پڑھا، اچھے سے اس نے اس کا استعمال کیا، اور پھر اس نے بہترین کھانا بنا کے نکال کے لے آیا، کیا بڑھیا کھانا بنانا، کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ مینول بک کو اس کو پڑھا تھا، اس کے سارے انسٹرکشن کو اس نے فالو کیا تھا، اور پھر جو کرنا تھا اس نے فالو کیا، جن جن سے بچنا تھا اس نے بچ بچ کے اس کو کیا، تو پھر کیا کیا رزلٹ میں؟ بہترین بریانی سامنے آ گئی پک کے، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی مثال ہے قرآن کریم کی اور اس دنیا کی، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر قرآن نہیں تو زندگی بہترین نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر کیا ہے وقت ہی لگتا ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن کیا ہے بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ پریشانیوں سے، بہت زیادہ مشقتوں سے، اور زندگی کا مطلب یہ ہم مراد نہیں لے رہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی مین مراد ہے۔ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو صحیح جو ہے ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے، صحیح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس قرآن کریم کو انسان کو پڑھنا، سمجھنا اور اپلائی کرنا بہت سخت ضروری ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، یہ قرآن کیا ہے، وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، صراط مستقیم کو جو انسان مانگتا ہے اللہ سے 5 وقت کی نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مانگتا تو ہے بے حساب للک اور تڑپ سے، لیکن کبھی بھی اس قرآن کریم کو پڑھ کے سمجھ کے نہیں پڑھتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ تو یہی قرآن ہے، جب اس کو انسان سمجھ کر پڑھے گا، اس کو تدبر کرے گا، اس پہ تفکر کرے گا، اس پہ غور فکر کرے گا، تو پھر کیا ہوگا، وہ عمل میں لائے گا۔ جب عمل میں لائے گا تو واقعی میں انسان جو ہے اللہ کی پسندیدہ کے کام کرنے لگ جائے گا، جو اللہ نے منع کیے ہیں ان کاموں سے وہ بچے گا، اور جن جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو وہ بجا لے گا۔ تو یہ قرآن اس طریقے سے ہر اس شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو واقعی میں ایک سیدھی راہ کی تلاش میں ہے۔ یہ تو راہیں تو بہت ساری اس دنیا میں ہیں، بہت ساری ٹیڑھی راستے ہیں اور بہت سارے، سیدھا راستہ تو صرف ایک ہی ہے، تو راستے تو بے حساب ہیں، لیکن سیدھا اور سچا جو راستہ ہے یہ قرآن کریم کا ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کا ہی راستہ ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ سیدھی اور راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس راستے کی جو مقصد ہے، جو اس راستے کی جو منزل ہے، اس راستے کا جو غول ہے وہ اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ تو جو جو اس راستے پہ ثابت قدم رہ کے اللہ کی رضا اور جنتوں کے تک جانا چاہتا ہے، پھر اس راستے پہ چلنے کی اور اس کی جمنے کی اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ٹھیک ہے؟ تو یا یہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ تو یہ تمام بہت ساری دعائیں ہیں کہ دین پہ جمے رہنے کی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ وہ ان دعاؤں کا اپنے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11، اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بہت جلد باز ہے، یعنی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو رزلٹ اس سے پہلے چاہیے ہوتا ہے، تو انسان کے اندر فطرت کے اندر کیا ہے، وہ جلد بازی ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، اور ہم نے رات کی نشانی تو مٹا دی ہے اور دن کی نشانی روشن بنائی، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے رات کی نشانی تو مٹا دی، یعنی کہ اس کو اندھیرا بنایا ہے، اس کو بے نور بنایا ہے، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ کام کاج کرو، سارے دین کی کام سر انجام دو۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھے، جتنے بھی انبیاء ایسا نہیں تھے کہ انہوں نے
صرف دین و تبلیغ کا کام کیا. انہوں نے جو رزق یعنی کہ جو اپنا بزنس بھی کرتے تھے، گھر خرچہ چلانے کے لیے اپنا بزنس بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دین کا تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی معمول تھا کہ وہ بھی بزنس مین تھے. پھر وہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ کے پیغامات کو بھی لوگوں کو پہنچاتے تھے. تو دین و دنیا ان لوگوں کو دونوں کو لے کر کے چلتے تھے. وہ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صرف قرآن و سنت کو پکڑ لیں، تو ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی یہی مانگی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا. پھر دنیا بھی مانگی اور پھر کیا ہے، اور آخرت بھی مانگی. جب دنیا ہماری سکون ہوگا، اس میں فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، تبھی تو انسان آخرت کے لیے تیاری کر سکے گا نا. تو اسی لیے دنیا بھی کیا ہونا چاہیے، انسان کو سکون اور سکون ہونا چاہیے، پرسکون ہو اس کے ساتھ، اور فضل ہو، اللہ کا رحمت ہو، اس میں برکتیں ہوں، تاکہ وہ آخرت کے لیے پرزور تیاری کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تم برسوں کی گنتی اور حساب کتاب جان لو. اور ہم نے ہر چیز خوب تفصیل سے بیان کر دی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بات اس قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. کچھ ایسا نہیں جو انسان کے سمجھ میں نہ آئے. اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن سے لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے سامنے ایک کتاب پیش کریں گے اور وہ اسے کھلی بھی پائے گا. یعنی یہ اعمال نامہ جو ہوگا، جو انسان دنیا میں کر کے گیا ہے کام، اچھے ہوں گے یا برے، جو بھی قسم کے ہوں گے، اس کے اعمال نامے میں اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور ان کی روشنی میں اس کے جنت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا. مثلاً جیسے فرض نمازیں ہیں، یا پھر اس کی جو ہے مقررہ وقت پہ ادا کی گئی نہیں ادا کی گئی، یا اس کے جو تقاضے تھے وہ پورا کیے گئے نہیں پورا کیے گئے، یا پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ نہیں کیا، یا پھر ان کی اطاعت کی کہ نہیں کی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا کہ نہیں کیا، صاحب حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں اسی کے اندر. دیکھیں آیت نمبر 14. اپنا اعمال نامہ پڑھ، تیرا نفس ہی آج کافی ہے تیرا حساب لینے کے لیے، دینے والا ہے. جس نے ہدایت پائی تو وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے نفس ہی پر گمراہ ہوتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کوئی رسول نہ بھیجیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے خوشحال طبقے کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں. چنانچہ اس بستی پر بات ثابت ہو، یعنی عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں. اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالی، اور آپ کا رب کافی ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 18 ہے. جو کوئی جلدی والی، یعنی یہ جلدی والی چیز کیا ہے، یہ دنیا چاہے تو ہم اسے دنیا میں نہیں، جس کے لیے وہ چاہے اور جس قدر چاہے جلتا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جہنم، اور پھر ہم جہنم اسے ٹھہرا دیتے ہیں، اور وہ اس میں مذموم یعنی ملامت اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. آیت 19 دیکھیں. اور جو آخرت چاہے اس کے لیے پوری کوشش کرے، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی تگ و دو، ان کی دوڑ دھوپ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، آخرت پہ کیونکہ ان کا بلیو نہیں ہے، آخرت پہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ ساری بھلائیاں، سارے اعمال، ساری نیکی اس لیے کرتے تاکہ ان کو دنیا میں سرسبز ہوں، فیضیاب ہوں، سب کچھ یہی مل جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لیکن جب کچھ ان کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں مل گیا نا، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بچے گا نہیں. تو پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے، جہنم. اور پھر ایسا جو شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ہر نیکی اس لیے کرتا تاکہ اللہ اس کی جزا دے، اللہ کے ہمیں اس کا اجر ملے، اپنی ہر نیکی اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ کرتا ہے، وہ یہی کیا ہے، ایسے لوگ مومن ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی مومن لوگ ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کی جد و جہد، ان کی تگ و دو، اللہ نے کیا کریں گے، قابل قدر ہے، یعنی کہ قدردانی کی جائے گی، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردانی کرنے والا نہیں ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے. دیکھیے کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اور یقیناً آخرت درجوں میں بڑھ کر ہے اور فضیلت دینے میں بڑھ کر ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہرائیں، پھر آپ
مذموم یعنی ملامتی اور بےکس ہو کر بیٹھ رہیں گے، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہن، اور انہیں مت جھڑک، اور ان سے نرم لہجے میں بات کر، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکائے رکھ، اور کہے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس سے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ بہترین دعا ہے، پیاری سی دعا ہے، اور ہر بچے، ہر اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا پڑھا کرے، چاہے والدین حیات ہوں، چاہے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تب بھی کیا ہے، ہر بچے کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ کیا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ والدین کے حقوق فرمائے ہیں، اور والدین کے حقوق میں سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے، احسان کرنا ہے۔ ان کو نہ تو ان سے جھڑک کے بات کرنا ہے، نہ تو یعنی کہ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات کسی کا ذکر کیا ہے، وہ والدین ہیں، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر وہ بوڑھے ہو جائے، آپ دیکھیں کہ جوان تو جب ہوتے ہیں تو اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو کم بیمار ہوتے ہیں نا، انسان اچھا ہوتا ہے، اچھا بھلا ہوتا ہے، پیر ویر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پیٹھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو تمام بیماریاں انسان کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں جو بڑھاپا ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، انسان والدین چڑچڑے ہو جاتے ہیں، واقعی میں ایک بات 10 بار کہنے والے ہو جاتے ہیں، اور پھر جھپکی بھی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتے ہیں، تو کیسے بھی بیہیویئر ہو والدین کا، لیکن تمہیں کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف کہنے سے منع کر دیا۔ آپ سوچیں کہ اب وہ بچے کیسے ہیں جو والدین کو بار بار جھٹکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیخ چلا کر بات کرتے ہیں۔ تو بہت مطلب اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ اف بھی نہ کہنا۔ اگر کوئی اف کہتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ اکبر ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی اللہ نے منع کرنے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی والدین سے اپنی چیختا ہے، چلاتا ہے، پکارتا ہے، تو گناہ اکبر سے بھی اکبر ہو جائے گا، یعنی بڑے گناہوں کا بھی بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے بہت زیادہ انسان بچے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے سے، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے شادی شدہ ہوں یا کنواریاں ہوں، اپنے والدین کو عزت دے، احترام دے، ان کو گھور کر بھی نہ دیکھیں۔ اور اس کے بارے میں ایک ہماری آڈیو ہے، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، کافی ڈیٹیل میں اس میں کافی بتایا ہے، سمجھایا ہے، ایک الفاظ اور ساتھ ہی ساتھ آتھینٹک احادیثوں سے بھی سمجھایا ہوا ہے۔ تو ضرور اس کو آپ لوگ جوائن کریں، دیکھیں ریکارڈنگ کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حقوق بہت زیادہ بتایا ہے، کیونکہ والدین ہیں اس دنیا میں لانے کے ہمارے لیے کیا ہوئے، ذریعہ بنے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نرم لہجے میں ادب اور احترام سے بات کیے، کندھے جھکا کے بات کیجیے، اپنا جو ہے بازو کو کیسے کریں، بالکل جھکائے رکھے، اور ایسے نہیں کہ اکڑ کے اور اترا کے اور تکبر کر کے ان کے سامنے چلنا ہے، یعنی کہ بہترین عاجزانہ اخلاق پیش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جھکا دے، مطلب یہ نہیں، اپنے اخلاق کو جھکانا ہے، اپنے کردار کو اپنے والدین کے سامنے جھکا دے۔ تیز ترار چلا کے، جھپٹ کے، ڈانٹ کے اور جھڑک کے، یہ سب طریقہ کیا ہے؟ یہ سب جہنم میں لے جانے والے طریقے ہیں۔ تو بہت الرٹ رہے، بہت محتاط رہے، انسان کی زندگی کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہو، یعنی کہ اللہ نے حکم دی اپنے والدین کے حق میں یہ دعا کرو کہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری بچپنے میں پرورش کری۔ ٹھیک ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ٹھیک ہے؟ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے آخرت میں درجات کی بلندی بنا دے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کی مغفرت اور بخشش فرما دے، ان سے جو بھی گناہ خطا بھول چوک ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ ان سے درگزر فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم صالح یعنی نیک ہوگے تو بلا شبہ وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے مال اڑانے کو منع کیا ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، رمضان آتے ہی ساتھ ہی کیا ہونے لگتا ہے، فضول خرچیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو بھی آج ہمارے جو ہے نا فیشن چل رہا ہے، جو بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، ہم کو وہ لینا ہے، برانڈڈ لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج وہ وقت چل رہا ہے کہ غزہ میں مسلمان ہیں، ان کے پاس سحری کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس افطاری کے لیے چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے ایمان سے کئی زیادہ گنا ان کا ہائیسٹ لیول کا ایمان ہے۔
ان کے گھر گر گئے، ان کے رشتے دار مر گئے، ان کے بچے، ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کے سامنے دم ٹوٹتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اپنی ہاتھوں سے لاشیں اٹھائیں، اور پھر سب ان کے گھر پورا ٹوٹ کے وہ لوگ سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ کثرت سے ان کے زبانوں سے جاری ہے، تلاوت جاری ہے، مسجدیں ٹوٹی ہیں، میدانوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو غزہ پہ آپ نظر اٹھائے دیکھے کہ یہ ایک مسلمان ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھلا کیسے راضی ہوگا؟ ایک مسلمان ادھر، ایک گروپ بھوکوں مر رہا ہے، پیاسے ہوئے اور پریشان ہے، اور ایک اگر اللہ نے جن کو نواز رکھا ہے، عطا کر رکھا ہے، تو وہ فضول خرچوں میں جا کے انسان بڑے بڑے برانڈڈ جو ہے نا ورائٹی کے کپڑے لائے، پہنے اور خرچ کرے اور پہنے پھینکے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والوں کو۔ تو دیکھیں کہ فضول خرچی بالکل مت کرے رمضان میں، اور ٹھیک ہے ضرورت ہے تو اللہ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، اچھا خوبصورت لباس بنائے، تو وہی اگر کام چلتا ہے 1,000 روپے میں یا 2,000 روپے میں، تو کیا ضرورت ہے انسان 25 30 50 ہزار کا لباس لینے کے لیے، ہے نا؟ تو احتیاط رکھیں، فضول خرچی سے بہت سخت بچے، کیونکہ نا فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فضول خرچی کا مطلب یہ ہے گا کہ انسان جو ہے بس جیسے کسان بس کھیت میں ایسے بیج اڑاتا جاتا ہے نا، تبصیر کہتے ہیں، تو بس فضول خرچی کرنے والا بھی بس مال کو یوں ہی اڑاتا جاتا ہے، کہ وہ بھی نہیں دیکھتا کہ کہاں جا رہا، کدھر جا رہا ہے، صحیح جگہ پہ خرچ بھی ہوا میرا کہ نہیں ہوا، یا غلط جگہ پہ خرچ ہو گیا، بس وہ اڑاتا ہے مال کو۔ تو فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آئے دیکھے، اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک فضول خرچ کرنے والے کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی سخت ناشکرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فضول خرچی کرنا سے انسان سخت بچے، اور خاص کر کے کوئی فیسٹیولز کا ہمارا جو موقع ہوتا ہے، یعنی کہ عید سیلیبریشن ہے یا بقرعید سیلیبریشن ہے، تو ان سب میں کیا ہے؟ سب سے پہلے غریبوں مسکینوں کو کیا کرے؟ ان کو دے لے۔ تو آپ دیکھیں کتنے گھر ایسے ہیں جو ہاں آج بھی کیا ہے، ان کے پاس نہیں ہے کھانے کو، ان کے پاس نہیں ہے پینے کو، تو راشن کا انتظام کریں، کسی ایک گھر میں بھی اگر آپ ہیں الحمدللہ اتنا، تو کسی ایک غریب گھر میں بھی کیا ہے مہینے کا راشن بھروا دیں رمضان میں، ہے نا؟ تو کتنی زیادہ نیکیاں ہو جائیں گی، بھلے بجائے اس کے کہ ایک انسان 10,000 کا ایک سوٹ یا ایک برانڈیڈ جو ہے بہترین سا جوڑا لے کے پہن رہا ہے، یا ایک اپنی کوئی ایسیسریز لے کے پہن رہا ہے نا، بہت سارے لوگ ایسیسریز بھی لیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ موبائلس بھی لیتے ہیں، اور ہمارے کیا ماننا یہ ہے، زیادہ تر اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان میں جو چاہے خرچ کر لو، اللہ حساب نہیں لیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ پکڑ کر لیں گے، کہ اگر کسی نے جو ہے نا، کسی نے اگر فضول خرچیاں کری ہوں گی، یوں ہی مال اڑا دیا ہوگا، سونا چاندی ہیرا موتی ٹھیک ہے تو الحمدللہ لے رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے، غریبوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی خاندان میں ہے تو اس کو بھی دیں، اور پڑوس میں ہے تو اس کو بھی دیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تلاش کر کے ان کو ضرور دیں، اور کم سے کم جو ڈرائی راشن ہوتا ہے نا، یعنی کہ گروسری، تو اس کو ضرور پہنچائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 28، اور اگر تو اپنے رب کی رحمت تلاش کرنے کی وجہ سے ان سے بے توجہ کرے، تو ان سے نرم بات کہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے کے ساتھ باندھ نہ رکھ، اور نہ ان سے پوری طرح کھول دے کہ پھر ملامت کا مارا اور تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن کیا ہے؟ اعتدال سے۔ تو اللہ نے ہم سب کو کیا ہے؟ ہر چیز میں اعتدال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم خرچ کرنا ہے تمہیں اللہ کی راہ میں، لیکن کیا کرنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے، نہ تو تمہیں سب کچھ خرچ کر دینا ہے اللہ کی راہ میں، اور نہ ہی تمہیں بخیلی کر کے ایسے ہی بیٹھ جانا، بلکہ کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ آیت 30 دیکھیں، بلا شبہ آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق کھول دیتا ہے، اور کم کر بھی کر دیتا ہے، یعنی تنگ کر دیتا ہے، اور بے شک اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ اور تم اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ہم بھی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے۔ اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص یعنی قتل کا بدلہ لینے میں ذاتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اور تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس کے جو اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب معاف کر دو تو پورا معاف کر دو، اور ترازو کو سیدھا تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے اچھا ہے۔
یہاں پر اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ تو ہم سے تو بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ تو بزنس مین سے بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ بزنس مین کے لیے کھلے ہوئے جو ہے واضح احکامات ہے کہ بزنس کوئی بھی کر رہا ہے تو ہر چیز کیا ہے، معاف کر کے دے، ڈنڈی نہ مارے کسی چیز میں. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ انسان جو ہے کوئی بھی بزنس کر رہا ہے، اس کا چاہے سوناری کا ہے، چاہے اس کا تجارت کا ہے، چاہے کپڑے کا ہے، چاہے پیٹرول کا ہے، چاہے دودھ کا ہے، چاہے اناج کا ہے، چاہے کوئی بھی جو جتنے ہیں لین دین کے تمام معاملات ہوتے، کسی چیز کا بھی ہے تو معاف کر دے، کسی چیز میں بھی ذرا برابر بھی کمی نہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں چاہے حقوق العباد ہو، آپ اکثر کیا ہوتا ہے، انسان حق تو لینے کے لیے سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب دینے کی باری ہو جاتی ہے تو ڈنڈی مار دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو حقوق العباد میں بھی کیا ہے، ڈنڈی نہ مارے. تو جس کا حق دینا ہے اس کو دے دے، چاہے بھلے اپنے لینے میں کیا ہے کمی کر دے. دیکھیں آیت نمبر 36. اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑیے، بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے نا، اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا، یا کہ کیا اس نے سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ کیا اس نے جانا تھا. کیونکہ یہی تینوں علم کا ذریعہ ہیں. یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بولنے کی قوت عطا فرمائیں گے اور ان سے پوچھ تاچھ ہوگی. دیکھیں آیت نمبر 37. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تو تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یہ ذکر ہوئے سارے کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی یہ جو لمبی سی فہرست بتائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، پوری لسٹ بتا دی، یہ سارے کام اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے ملامت والے دھتکارے ہوئے. کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ بلا شبہ تم بڑی نامناسب بات کہتے ہو. یعنی اہل مکہ کیا کرتے تھے، ان کو تو خود تو لڑکیاں پسند نہیں تھی. لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو وہ تو اس کو یا تو زمین کے نیچے دبا ڈالتے تھے، یا جیسی پیدا ہوتی تھی تو ان کے اتنا زیادہ چہرہ لال ہو جاتا تھا ہمارے غصے اور شرم کے، کہ اپنے منہ چھپاتے پھرتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے اور تم اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں بیٹوں عطا فرما دے اور اپنے لیے بیٹیاں چن لیں. تو بالکل کیا ہے، تم بڑی غلط بات کہتے ہو اپنے منہوں سے. تو یہ سب کیا ہے، یہ سب بہت بڑی بری مطلب کہ اللہ تعالیٰ پر کیا کرنا ہے، جھوٹا الزام لگانا ہے، جھوٹ گڑنا ہے. تو بہت انسان ان سب چیزوں سے بچ بچ کے رہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 41. اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، لیکن یہ چیز ان کو نفرت میں ہی زیادہ کرتی ہے. اور کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے، جیسا کہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ عرش والے یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ضرور راہ تلاش کرتے. وہ پاک ہے، اور وہ مشرک جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے اور بلند ہے. اس کی تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک یہ حلم یعنی بردباری اور مغفرت والا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ حلم اور بردبار یعنی مغفرت والے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے. اپنے اپنے طور پر وہ نماز پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ایک چھوٹی سی اپنے گھر کی دیوار ہے نا، اس میں صرف کان لگائیں گے تو کیا ہے، آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گا وائبریٹنگ کا. تو یہ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ایک بار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی، پھر صحابہ کو سنایا تو اس میں سے جو ہے زن 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 کی جیسے تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو یہ کیا تھا کہ ساری مخلوق جو ہے دنیا میں جتنے بھی ایک ذرہ ہے یا ریزہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. ساتوں یہاں پہ آیت سے بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں جو زمین ہے اور جو بھی کچھ مخلوق ہے، ان سب کے درمیان جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. اور لیکن انسان کو اتنا شعور نہیں کہ وہ سن سکے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں آیت نمبر 45. اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان
جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پرے ہٹ جائیے، وہ کہیں آپ کے ساتھ ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ وہ بہت ہی بد زبان عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے، پردہ آڑ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، یعنی کہ شعر و شاعری نہیں کہتے ہیں نا، کیونکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کے بارے میں کہا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ وہ شعر نہیں کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ ایک سوال پوچھا، تو پھر وہ وہاں سے چلی گئی اس طرح سے بات چیت کر کے۔ تو حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جانب تک ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آڑ بنا رہا تھا جو مجھ پر پردہ کیے ہوئے تھا، یعنی اوٹ کیے ہوئے تھا۔ تو ایک پردہ حائل ہو گیا تھا، مطلب کہ فرشتہ ایک پردہ لے کر حائل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکی، اور ابو بکر سے بات چیت ہو رہی تھی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ معجزہ وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، اس طرح سے نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ ہاں، یہ ہوتا جب تھا جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 46، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ اسے وہ نہ سمجھ پائے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں، اور جب قرآن میں آپ نے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس غرض سے اس قرآن کو سنتے ہیں، اور جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب کانافوسی یعنی چپکی چپکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، تب بھی جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں، تم جس کی پیروی کرتے ہو وہ تو جادوگر ہے، یعنی اس کے اوپر جادوگر کیا ہوا ہے، سحر زدہ ہے۔ تو دیکھیے وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ راستہ نہیں پا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یا چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ تو کہہ دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی معلوم ہو۔ پھر وہ کہیں گے، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو کہہ دیجئے، وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کی طرف اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے، یہ کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے، شاید ہی وہ بہت قریب ہو، شاید قریب ہو۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی طرف بیان کرتے چلے آؤ گے، اور تم خیال کرو گے کہ بس بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے رہے، یعنی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے یہ سب قائم کریں گے نا، تو ہر انسان کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں بہت تھوڑا دن رہے، بہت تھوڑا ٹائم رہے، ایک پہر یا دو پہر، ایسا اس کو محسوس ہوگا۔ اور میرے بندوں میں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات تو کہے جو اچھی یعنی اور بہتر ہو، اور بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر یہی بات انسان جان لے نا تو انسان دنیا میں لڑائی جھگڑا ہی کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو سب کچھ انسان بھول جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھے کہ اپنی زبان سے جو بات کہنی ہے وہ اچھی کہنی ہے، بہتر کہنی ہے، یعنی کہ زبان سے بھی کسی کو غلط بات، غلط بیانی، طعنے، طنز، ٹونٹ یہ سب نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات کہنا ہے، حسنہ قول حسنہ کہنا ہے اور اچھی بات کہنا ہے، کیونکہ غلط بات اور بری بات اور گالی گلوچ یہ سب کون کروانے والا ہے؟ فساد کروانے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں بہتر جانتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، اور اگر چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، کہہ دیجئے پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو، نہ تو وہ تمہیں کسی تکلیف کو ہٹانے پر اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا ہی، جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں، تو وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بلا شبہ اپنے رب کا عذاب ڈرنے کی آپ کے رب کی عذاب ہے ڈرنے کی چیز ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم نے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں۔ یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے نہ روکا اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے نہ روکا کہ پہلے لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا،
اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی دی تھی، وہ کھلی ہوئی نشانیاں تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ یعنی گھیراؤ کر رکھا ہے، اور ہم نے آپ کو معراج میں جو دکھایا تھا اسے لوگوں کے لیے ایک بس فتنہ یعنی آزمائشی بنا دیا، اور اس درخت یعنی زقوم کو بھی، اس جس پر قرآن نے لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کی اس بڑی سرکشی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا تھا نا، معراج کا سفر، آسمانوں کا سفر، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بھی دکھائی گئی تھی، اور وہ زقوم کا درخت بھی دکھایا گیا تھا کہ زقوم کا درخت جہنم میں ہوگا، جہنم کے بیچوں بیچ گھاٹی میں ہوگا، اور اس کا جو ایک قطرہ، زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو پوری زمین کبھی بھی ہریالی نہ اگائے، اور اس کی بدبو سے پوری دنیا ہلاک ہو جائے۔ اتنا زیادہ کڑوا، اتنا بدبو والا اور اتنا زبردست یہ زقوم کا درخت ہوگا، جسے لیکن جہنمی لوگ اسے کھائیں گے ضرور، کیونکہ اتنے بھوکے ہوں گے کہ وہ کھانے کے لیے مجبور ہوں گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا۔ وہ بولا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا دیکھ تو اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے تو تھوڑے لوگوں کے سوا میں اس کی تمام نسل کو جڑ کاٹ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو وہ بلا شبہ تمہاری جو سزا ہے جہنم میں، اور پوری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جن پر تیرا بس چل سکے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا لے، اور مال اور اولاد ان کا شریک بن جائے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے، اور شیطان تو انہیں بس فریب کا ہی وعدہ دیتا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، اور آپ کا رب کافی ہے، کارساز ہے۔ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحیم ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم ان کو جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو بھول جاتے ہو، پھر جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان ہے ہی بڑا ہی ناشکرا۔ جیسے مثال کے طور پہ مکہ فتح ہوا تھا تو اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی کشتی میں سوار ہونے کا واقعہ ہے۔ کشتی میں طوفان کے گھرنے پر لوگ کہنے لگے اللہ تعالیٰ اکیلے سے پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، یعنی جب کشتی سمندر میں ڈوبنے لگتی تھی تو جو کشتی والے کیا کہتے تھے اس وقت صرف اور صرف خالص اللہ کو پکارو۔ تو حضرت اکرمہ نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر یقیناً زمین پر بھی اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ وہ باہر نکل کر سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 68، کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے، یا تم پر سنگریز یعنی پتھر کے ٹکڑے سے بھاری سخت آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس یعنی سمندر میں ڈھکیل دے، پھر تم پر طوفانی ہوا بھیج دے تو وہ تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی آدم یعنی انسان کو عزت دی ہے، اور انہیں پانی اور خشکی میں سواریاں دی ہیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا ہے، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے۔ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے تمام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہا، اور اس راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لے، اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم یعنی جمع والا نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب ہی تھا کہ وہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد میں بھی دو گنا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، اور وہ آپ کو اس زمین یعنی مکہ سے اکھاڑنے ہی لگے تھے، آپ کو یہاں سے نکال دے، اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑے ہی ٹھہر پاتے ان رسولوں کے طریقے کی مانند جسے ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور آپ ہمارے
طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کی نماز بھی، بے شک فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال، سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا اور غلبہ عطا فرما۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا رب، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب جو ہے مقام محمود عطا فرمائے۔ تو یہ مقام محمود یعنی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے۔ اور حدیثوں سے بھی واضح ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے نبی سے کہیں گے، اے فلاں نبی اللہ سے ہماری شفاعت کیجیے، تو یہاں تک کہ شفاعت کا جو حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور وہی دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور نمبر اس کا 11 ہے، باب 11 ہے، اور حدیث نمبر 4718 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ بخاری کی حدیث نمبر 4719 ہے۔ اور یہاں پر جو دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ بہت پیاری سی دعا ہے، اس کو ضرور اپنے اذکار میں شامل کریے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی نا، تب یہ دعا پڑھی تھی انہوں نے، کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو مجھے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے تو وہاں سے سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا فرما۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81، اور کہیے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہے، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں سوائے آپ کے رب کی رحمت کہ بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل بہت زیادہ ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان جن مل کر اس قرآن کے جیسا لانا چاہے تو وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر کر کے بیان کی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اور ناشکرے ہوئے ہی بغیر نہیں رہتے ہیں، لیکن ناشکری ہی کرتے ہیں۔ اور وہ بولے کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہے، پھر تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، یا تو آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو کہا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آ۔ یہ اس طریقے سے جو کفار مکہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ان کے مطالبات تھے، یہ ڈیمانڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ پانی جو ریگستان ہے، پتھریلی زمین ہے، تو ریگستان سے پانی کا چشمہ جاری کر دے، یا کھجور انگور کا تیرے لیے ایک بہت زبردست باغ ہو جس کے بیچ سے نہریں جاری ہوں، یا پھر تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر یا تو گرا دے، یا پھر نعوذ باللہ ہے اللہ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے کیوں نہ لے آ، تب بھی ہم کیا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح سے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کرتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 93، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یہ بھی ان کا مطالبہ تھا، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر یعنی ایک رسول ہوں، اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے،
تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے؟ تو کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے آپ اس کے سوا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں جب وہ بجھنے لگیں گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس پر قادر ہے، اور اس نے جیسے پھر بنا سکے اور ان کے جیسے پھر سے بنا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ سرکشی کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو اس وقت تم اس میں سے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان بہت ہی بخیل یعنی کنجوس ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی، چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک میں تجھے جادو کا مارا ہوا سمجھتا ہوں، یعنی کہ جادوگر سمجھتا ہوں۔ تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو یقیناً جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے بصیرت بنا کر نازل کی ہیں، اور اے فرعون، میں تو تجھے ہلاک ہونے والا سمجھتا ہوں۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیے، اور ہم نے اسے دھیرے دھیرے ہی نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور وہ ان کے خشوع یعنی اللہ کے سامنے جھکنے و عاجزی کرنے کو خشوع کہتے ہیں، تو وہ خشوع کو زیادہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم پکارو تو اسی کے لیے ہیں، اسماء حسنیٰ ہیں، یعنی اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھیں، نہ بالکل پست آواز میں، بلکہ اس کے بیچ یعنی بیچ کا راستہ اختیار کریں۔ اور کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اسے ناتوانی اور کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، کمال درجے کی بڑائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ ساری حمد یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، اور ٹھیک اور سیدھی راہ یعنی بغیر کمی زیادتی کے اتاری، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے، اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرائیے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہ انہیں اس کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ ان کے منہ سے بڑی ہی خطرناک بات نکلتی ہے، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں، اگر یہ کافر اس قرآن پر ایمان نہ لائیں۔ بلا شبہ ہم نے جو کچھ روئے زمین پر اسے اس کی زینت یعنی سجاوٹ کا سامان بنایا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، اور ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جو دنیا ہے اس کو زینت کا سامان بنایا ہے، اس کے اندر رونق بنائی ہے نا، کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس خوبصورتی کے ذریعے سے زیب و زینت کے ذریعے سے تاکہ انسان کی آزمائش کی جائے کہ کون ان میں سے اچھے اور برے جو ہے عمل کرتا ہے۔ تو احسن عمل کون کرنے والا ہے، کون اچھے نیکی کے کام کی طرف کیا کرنے والا ہے، دوڑ لگانے والا ہے۔ اور جو کچھ زمین پر ہے بلا شبہ مجھ سے چرچل میدان بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ
غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے۔ یہاں آیت نمبر 9 سے تقریباً آیت نمبر 22 تک کی اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے چند مومنوں کا، نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو توحید پر یقین رکھتے تھے اور اس وقت کے بت پرستی جو رومی بادشاہ ٹیٹس تھے کہ شر سے سزا سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ جو ہے لی انہوں نے، اور ان کا جو کتا ہے وہ غار کے دھانے پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے حکم سے وہ کئی سو سال تک سوتے رہے اور بیدار ہوئے۔ تو ان میں سے ایک شہر سے کھانا خریدنے گیا اور رومن سکہ پیش کیا تو پتہ چلا کہ وہ سکہ تو سینکڑوں سال پہلے کا تھا، اور اس طرح جو آنن فانن میں یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ تو لوگوں کا ایک ہجوم غار کے دھانے پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو اصحاب کہف کے واقعے میں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ انسان اس بات کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ تدبیریں بھی کرنی چاہیے انسان کو، اور فتنوں کے دور میں ایسی جگہ سے الگ ہو جائے جہاں پر دین کو خطرہ ہو۔ اور اس سے بھی بات پتہ چلتی کہ حلال، پاک اور صاف طیب کھانا انسان کو کھانا چاہیے، معاملات اللہ تعالیٰ پر سپرد کر دینے چاہیے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا، دعا مانگی اللہ سے کہ ہمیں، انہوں نے کہا کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما دے۔ تو جب بھی کوئی انسان زندگی میں کوئی کام کرنے میں نا کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں کہ نہ کریں، تو یہ کیا ہے، یہ دعا پڑھے، بہت اچھی دعا ہے، بہت پیاری سی دعا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، تو دراصل یہ وہی نوجوان تھے جنہیں اصحاب کہف کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دین کو بچاتے بچاتے ہوئے ایک پہاڑ کی کھو میں پناہ لی اور یہ دعا مانگی۔ اصحاب کہف اس قصے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، آج کے یوتھ کے جنریشن کے لیے بڑی ہی عبرت ہے اس قصے میں۔ تو آج کل کے جو یوتھ کا جو زیادہ تر وقت فضول کے کاموں پہ برباد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کاش آج کے جو یوتھ ہے اپنی جوانی سے میں توبہ کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، تاکہ حدیث شریف میں نا موجود ہے اس سعادت کو حاصل کرنے والے بن سکے جس میں 7 افراد کو، یعنی 7 شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک جو نوجوان ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی پوری جوانی گزاری ہوگی۔ بخاری کی حدیث نمبر 14323 اس کا نمبر ہے۔ تو پورا شہر آپ دیکھیں کہ کفر پر تھا اور وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کریں، کہ کدھر جائیں، ماں باپ بھی کافر، پورا شہر کافر، سب لوگ شرک بت پرستش کرنے والے، چند 4-5 بچے تھے اور یوتھ تھے جنریشن، اور بڑا پریشان تھے۔ تو اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو آپ جو ہے نا ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت دے دیجئے، یعنی ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں صحیح رہنمائی فرما دیجئے۔ کہاں جائے کدھر جائے سمجھ میں نہیں، لیکن توحید پر تھے، شرک نہیں کیا، اپنے آپ کو بچاتے بچاتے وہاں سے ایک پہاڑ میں وہ جا کے بیٹھ گئے، پہاڑ کی کھو میں جا کے چھپ گئے۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا ایک لمبی نیند سلا دیا۔ دیکھیں آیت نمبر 11، پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے پردے ڈال دی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ 2 گروہوں میں سے کون اس کا مدت کی زیادہ کا یاد رکھنے والا تھا جو انہوں نے گزاری۔ ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے، بے شک بھی چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا ہوا تھا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کیے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے، ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر پکارا تو ہم نے ظلم و زیادتی والی بات کہی ہے۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا؟ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے
تو ان کے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ آپ اس کے لیے کوئی ہرگز رہنما یعنی دوست نہیں پائیں گے، اور آپ انہیں جاگتے سمجھیں گے لیکن حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، اور آپ میں ان کی دہشت سما جائے، یعنی کہ مطلب کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، اور حالانکہ وہ لوگ سوئے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یعنی کتنے مدت تم ٹھہرے رہے؟ تو وہ بولے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ پھر بولا پھر بولے تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے رہے، چنانچہ اب تم اپنے چاندی کے یہ سکے لے کر اپنا ایک آدمی شہر بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ وہاں شہر کا کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے کرے اور تمہارے متعلق بالکل کسی کو نہ بتائے۔ بلا شبہ اگر وہ تم پر باخبر ہو گئے تو تمہیں رجم یعنی کہ پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور پھر اس وقت تم کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں ہوگے، یعنی کامیاب ہونے والے نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر باخبر کر دیا تاکہ وہ جان لے بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یقیناً قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جنہیں ان کے معاملے میں غلبہ حاصل تھا۔ وہ بولے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے، یعنی کہ جو یہ غلبہ کرنے والے ایمان والے تھے لوگ تھے یا کفر کرنے والے، تو واللہ عالم کون لوگ تھے، کیونکہ نا کہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 436 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کا پتہ لگا، تو انہوں نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو علم نہ ہو اور فلاں فلاں کی پیغمبر کی یہ قبر ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے فوراً انسان شروعات ہو جاتی ہے نا کہ لوگ دھیرے دھیرے کیا کرتے ہیں، دیکھنے آتے زیارت کر رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں زیارت تھوڑی نا خالے ہاتھ کریں گے، چلو پھول وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، پھر پھول آنے لگے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر چلو خالی پھول اچھے تھوڑی نا لگیں گے، لے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا میٹھی وغیرہ کوئی شیرینی بھی لے لیتے ہیں، پھر شیرینی کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو جاتا ہے چادریں بھی چڑھنے لگتی ہے، پھر اسی طرح سے کیا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو جو ہمارے سامنے آج ہمارے کیا ہے مثال کے طور پر وہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ابوبکر رضی تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پتہ لگنا کہ فوراً بعد ہی انہوں نے اسٹیپ قدم یعنی اٹھایا کہ اس قبر کو فوراً برابر کروا دیا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا، اندھیرے میں تیر چلانا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا، تو آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ بہت تھوڑے ہی لوگ ان کے حال سے جانتے ہیں، ان کے حال کو جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے، اور آپ ان کے بارے میں ان سے کسی سے بھی نہ پوچھیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعات اس لیے سنایا تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے اپنی زندگی میں مورل لے، اپنی جو ہے نا نصیحتیں حاصل کریں، نہ کہ بحثوں میں لگ گئے کہ وہ اصحاب کہف کتنے تھے، بڑی بڑی تعویل، بڑی بڑی اس کے پیچھے جو ہے چلے گئے کہ کتنے تھے، کتنے آدمی تھے، کتنے کتے تھے، کتا جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، کتا جائے گا اصحاب کہف کا کہ نہیں جائے گا، اسی میں بحثوں میں لگ گئے، پھر 3 تھے 5 تھے 7 تھے، یہی بحثوں میں لگ گئے۔ اتنا بڑا سبق مل رہا ہے کہ وہ توحید پرست تھے، انہوں نے وہ جوان جہان تھے، وہ چاہتے تو ماں باپ جو کہہ رہے تھے کر لیتے، نہیں ماں باپ دیکھیں کہ ماں باپ تھے، پوری قوم تھی، لیکن انہوں نے بات کس کی سنی، اللہ کی مطلب مانی، اور توحید پر ڈٹے رہے، استقامت سے ڈٹے رہے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ سے بد مزاجی بدتمیزی کرتے ہیں نا، اور ان کا کیونکہ بہت تھوڑے لوگ تھے اور اتنی بڑی تعداد میں تھے تو کس کس کی مخالفت کرتے، تو اپنے آپ کو اپنے دین کو بچاتے بچاتے انہوں نے غار میں پناہ لی، انہوں نے ہجرت کر لی دین بچاتے بچاتے، اور اپنے رب کو پکارا۔ پریشانی مشکلات اور کتنی دقتیں ہوتی ہیں، انسان رب کو پکارتے ہیں کیا؟ ہم تو ہر ایک کو فون کالز ملاتے ہیں، فلاں کو ملا رہے فلاں کو ملا رہے فلاں سے سورس لگوا رہے فلاں کو، اور پھر کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پکارتے۔ انہوں نے کیا کیا، اتنی بڑی مشکلات پریشانی مصیبت میں کس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب میرے لیے جو ہے نا اس راستے میں میرے لیے رہنمائی کر دیجئے، تو اللہ نے رہنمائی کر دی۔
تو ان کے لیے یہی صحیح تھا کہ وہ اتنے سال سوتے، اور پھر اوروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا عمل دیکھیے کتنا پسند آیا۔ ان کی جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، سب سے بڑے قدردانی کرنے والے ہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی قدردانی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اصحاب کہف کا نام قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اتنی بڑی بات ہے نا، آپ دیکھیے کہ کسی کی جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا قدردان ہے، بہت قدردانی کرنے والے ہیں۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 23، اور آپ کسی چیز کے بارے میں نہ کہیں کہ بے شک میں اسے کل کر لوں گا، اور مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، کہ کہیں کہ میرے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت اور بھلائی سے زیادہ قریب بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ سارے امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعلیم دی گئی، تربیت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بارے میں اہل مکہ نے سوال کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نا کل کے لیے کوئی بھی کام کہو تو کیا کہو، انشاءاللہ میں ضرور کر لوں گا، اس سے انشاءاللہ لگایا کرو۔ یعنی کہ آئندہ، یعنی فیوچر میں کام تمہیں کرنے کا کوئی بھی پلاننگ ہو تو اس میں کیا کہنا ہے ہر انسان مسلمان کو، کہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، ایسے ایسے کر کے بات کہنا ہے۔ اور وہ غار، آئے دیکھے آیت نمبر 25، اور وہ غار میں 300 سال اور 9 سال زائد رہے، یعنی کہ 300 سال شمسی کیلنڈر تھا، اور اگر قمری کیلنڈر لیں گے تو 309 سال تھے۔ تو کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے کہ جتنا عرصہ مدت وہ رہیں۔ آسمان اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور سننے والا ان کے لیے، اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے ہے، آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان کے لیے ان کے ساتھ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگے اور ان کی اطاعت نہ کریں، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور اسے اپنی خواہش کی پیروی کی، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی جس کی قناتوں نے احاطہ احاطہ کر رکھا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ سنی جائے گی جو تلچھٹ کے مانند ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ کیا برا مشروب ہے، کیا اور بری آرام گاہ ہے۔ یعنی جہنمیوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی دیں گے کہ جو پانی چہرے کے قریب لاتے ہی کی ساتھی پیا بھی نہیں ہوگا، کہ چہرے سے ساری اسکن جو ہے چلی جائے گی، سارا گوشت چلا جائے گا، اتنا پانی کا لیول ہائی ٹیمپریچر کا گرم ہوگا۔ تو ایسا مشروب، لیکن وہ ہے پیاسے اونٹوں کی طرح، جیسے ریگستان میں پیاسے اونٹ ہوتے ہیں نا، ویسے ہی وہ پانی بھی ایسے پیتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسی ہی بری جو ہے نا ان کی آرام گاہ یعنی جہنم۔ اللہم اجرنا من النار جہنم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان میں نہ شامل فرمائیے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ اور عذاب سے بچائیے گا، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 30، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، یقینا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں جسے اچھا عمل کیا۔ انہی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک موٹے اور ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا اچھا بدلہ ہے، اور جنت ہے، کیا اچھی آرام گاہ ہے وہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 32، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال، اس میں ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے 2 باغ عطا کیے، اور ان کے گرد کھجوروں کی باڑ لگا دی، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 باغ والوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، جو آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، ایک غریب مگر صاحب ایمان تھا، دوسرا امیر تھا مگر بے دین تھا۔ امیر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، زمین اور نہریں تھیں اس کی،
باغ میں خوب پھل پھولے اور بڑا اس کو نفع ہوتا تھا۔ اس نے ایک دن متکبر یعنی گھمنڈ میں آ کر اس غریب سے کہا کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی۔ تو اس آدمی نے اسے کہا کہ وہ کفر نہ کہے، تو اگرچہ میں غریب ہوں مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ عطا کرے گا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے باغوں کو تباہ برباد کر دیا اور وہ ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، کہنے لگا کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 33۔ دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اور اس میں کچھ نہ گھاٹ آتے، اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہا دی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنا فضل سے اس کو دیا تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ شکر کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ ناشکری کیا، تکبر کیا، اور اسے پھل ملا تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا تو میں اسے مال میں گفتگو کر رہا تھا تو میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ ہوں، اور جتھے میں بھی بہت زیادہ، یعنی مال اولاد میں تجھ سے میں زیادہ ہوں، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں کبھی نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا یعنی قیامت قائم ہوگی، اور اگر فرض کرو مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس مومن ساتھی نے کہا کہ اس سے کہا کہ جبکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو اس سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میرا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جو میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آدمی تھا تکبر بھی تھا، متکبر بھی تھا، اور مشرک بھی یعنی شرک کرنے والا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا، اور اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے، یعنی کہ اس نے جو مومن ساتھی ہے اس نے اس کو، یعنی کہ جو بے دین ساتھی ہے اس کو یہ تربیت کر رہا ہے کہ اس نے کہا کہ تم نے اگر اپنے مال اولاد دیکھی تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ کو بھی یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے مال اولاد، اپنے گھر کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، اپنے آپ کو ہی دیکھیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ خیر اور برکت اور بھی نظر سے بچاؤ کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو گناہ سے پھیرنے کی اور اس کے سوا کسی کو نیکی کرنے کی توفیق دینے کی قوت اور طاقت نہیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا کلمہ ہے، اور اس کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیلے پر چڑھنے لگے تو ایک آدمی نے اس کی اونچائی پر پہنچا اور اسے بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ واللہ اکبر۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھچر پر سوار تھے، آپ نے فرمایا تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو؟ پھر فرمایا اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6409 اس کا نمبر ہے۔ تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 40۔ تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، وہ باغ چٹیل پھسلن میدان ہو جائے یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تو اسے تلاش کرنے کی طاقت تک، ہمت تک نہ رکھے، اور اس کا فضل گھیر لیا اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، اور پھر وہ اس مال اور اپنی ہتھیلی ملتا رہ گیا جو اس پر خرچ کیا گیا تھا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی کوئی مدد کرتی، اور نہ ہوا وہ بدلہ لینے والا۔ وہاں تو تمام اختیار اللہ ہی کا ہی ہے، وہی بہتر ہے، ثواب اور بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اور ان کے لیے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجیے، جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات یعنی پیڑ وغیرہ خوب پھلے پھولے اور پھر وہ چورا چورا ہو جائے، اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور آپ کے رب کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب میں بہتر ہیں اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اور ہم ان کو اکٹھا کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
تو اس باغ والے کے واقعے سے کافی اہم سبق ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے مال اور اولاد جو ہے نا، اس کو دیکھ کر اترانا نہیں چاہیے۔ مال اگر زیادہ دیا ہے یا اللہ نے بہت بیٹے دے رکھے ہیں، تو کبھی بھی تکبرانہ انسان کے اندر یہ صفات نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اور مال اور اولاد کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ تکبر انہی کی وجہ سے انسان کے اندر آتا ہے۔ تو کبھی بھی تکبر نہ کریں ان چیزوں پر، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک جھٹکا لگتا ہے، ایک لمحے کی دیر نہیں کہ سارا کا سارا کیا ہو سکتا ہے، سب جیسے باغ والے کا واقعہ ہوا ہے نا، کہ ایک لمحے آپ جیسے ہی گزرا کہ اس کا باغ پورا کا پورا سب راکھ کا ڈھیر بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی اصلاح کرا دے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سچ بتا دے، آپ کو تعلیم دے، آپ کو اچھائی کی طرف آپ کی رہنمائی کرائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ گناہ اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 48۔ اور آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں ٹھہرائیں گے، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں درج باتوں سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی! کیسا ہے یہ اعمال نامہ جو کسی چھوٹے اور بڑے عمل کو نہیں چھوڑ رہا! اس نے تو ہم سب کو ہی شمار کر رکھا ہے، اس نے تو سب کچھ ہی شمار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جو کتاب پکڑائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اس میں ہر چیز کیا ہے؟ نوٹڈ ہوگی، ہر چیز نوٹ کیا ہوا ہوگا، سب کچھ نوٹ ہوگا، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات یا کوئی سی بڑی بات، سب کچھ نوٹ ہے۔ اور انہوں نے جو عمل کیے تھے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو قرآن کی اس وضاحت نے واضح کر دیا گیا کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ فرشتہ اگر ہوتا تو اللہ کے حکم سے وہ منہ موڑنے کی اس کے اندر مجال تک نہ ہوتی، کیونکہ فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرشتہ یقیناً نہیں تھا، یعنی ابلیس جو تھا فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور انہی میں شمار ہوتا تھا، اسی لیے وہ بھی سجدہ کرنے کے حکم کا مخاطب تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی تھا کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے نا؟ تو اس طریقے سے تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ جو ہے ابلیس کیا تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تخلیق آگ سے بنائی، اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں گواہ نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی اپنی ان کی پیدائش میں ہی، اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا نہیں۔ اور جس دن اللہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تو میرا شریک سمجھتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر کے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے کہ انسان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ زیادہ جھگڑالو ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55۔ اور لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا، اور نہ اپنے رب سے استغفار کرنے سے، جبکہ آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے، مگر صرف اس بات نے کہ وہ انہیں پہلے لوگوں کی جیسا معاملہ پیش آئے یا ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دے اور لوگوں کو ڈرائے، اور کافی لوگ تو باطل طریقے سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو شکست دے، یعنی ہرا دے۔ تو اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرائے گئے اس کا مذاق بنا لیا گیا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس میں ان سے منہ موڑ لے، اور جو کچھ ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو نہ وہ سمجھے اور نہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو بھی وہ کبھی بھی صحیح راہ پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب خوب مغفرت کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے، اور اگر وہ ان کے کیے پر پکڑے تو ان پر جلد عذاب لے آئے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے، وہ اس کے مقابل کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا،
اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین پر پہنچ نہ جاؤں، یعنی کہ دو دریاؤں کے ملن پر نہ پہنچ جاؤں، یا میں لمبی مدت تک چلتا رہوں گا، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہاں سے دراصل موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 60 سے یعنی 60 سے لے کے 74 تک کی ذکر فرمایا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک ساتھ میں رہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے خضر علیہ السلام سے رشد اور ہدایت کی باتیں سیکھ سکیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ نہ چل پڑے، اور کچھ دیر کے بعد دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور سفر کے بعد جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو جناب خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جناب موسیٰ نے معذرت کی اور کہا کہ میری باتوں پر تنگی محسوس نہ کریے۔ پھر دونوں آگے چلے۔ کچھ آگے جا کر ایک خوبصورت لڑکا نظر ان کو آیا۔ جناب خضر نے اسے قتل کر ڈالا۔ جناب موسیٰ نے پھر نہ رہا گیا ان سے، اور انہوں نے بولا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ تو یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں کیا ہے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ اس طریقے سے یہ واقعہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 61۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے تھے، اور وہ دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا کر چلی گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے چلے تو یعنی موسیٰ نے اسے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ ہمارے پاس لاؤ، ہمارے اس سفر سے ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ بولے کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا گیا۔ مجھے شیطان ہی نے کیا کیا؟ بھلایا کہ آپ سے ذکر اس کا کروں، اور وہ عجیب طرح دریا سے راستہ بنا کر چلی گئی، یعنی کہ مچھلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہوئی، اور دریا میں راستہ ایسا بنا کر وہ چلی گئی۔ تو موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہم چاہتے تھے، جو کچھ ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے۔ چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندہ یعنی خضر کو پایا، تو ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، یعنی آپ کے ساتھ کچھ رہ کر علم حاصل کر سکتا ہوں، کہ آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کی بھلائی سکھائی گئی ہے، جو آپ کو بھلائی سکھائی گئی ہے؟ تو خضر علیہ السلام بولے بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، اور جو چیز تیرے علم کے دائرے ہی میں ہے تو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟ یعنی کہ جو چیز تیرے علم کے دائرے میں نہیں ہے تو اس پر صبر کیسے کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا، میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر نے کہا پھر اگر تو میری پیروی کرنا چاہتا ہے نا تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے چھیڑوں۔ پھر دونوں چلے پڑے، یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تو اسے توڑ رہا ہے تاکہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے تو بڑا ہولناک کام کیا ہے۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر مجھے پکڑ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مشکل میں مجھے نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک پاک نفس کو، کسی جان کو بغیر یعنی قصاص کے بغیر قتل کر دیا؟ تو یقیناً تو نے تو بہت برا کام کیا ہے۔ تو آگے بھی بہت لمبی بات چیت ہے، واقعہ آگے چلے گا انشاءاللہ 16 پارے میں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملے، کیا ہمیں عبرت ملی ہے انشاءاللہ، یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو 15 پارہ ہے مکمل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔